تھوڑا سا نا صدقات کا مزاج بنائیں. آپ کو پتہ ہے بندہ امیر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ تجارت کر کے. اللہ کے ساتھ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ بھی تو تجارت کرو نا. اور مومن وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن سے اللہ کہتا ہے چلو قرض حسنہ ہی دے دو, مجھے قرض حسنہ ہی دے دو. کچھ نہ کچھ راہ خدا میں دیتے رہیں, کچھ نہ کچھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نا کچھ 1000 روپے پکے رکھے ہوئے تھے سائڈ پہ. تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی آپ کا مزاج نہیں پیسے جمع کرنے کا, تو یہ پیسے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ تو فرمانے لگے یہ میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ کسی دوست کو ادھار کی ضرورت پڑ گئی تو اسے دوں گا. یہ میں نے باقاعدہ رکھ دیے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. یہ ایک الگ میں نے کھاتا بنا دیا ہے, یہ کھاتا میں نے. اور اگر ہم سے کوئی ادھار پوچھ لے تو ناراض نہیں ہونا آپ نے. ویسے کوئی دوست مکان شروع کرے تو انہوں کہتے ہیں کوئی حکم ہو جاتے 10 ہی, تو پھر جدن بیچارہ 10 پوے انہوں کہتے ہیں جے کدی تو راتی 10 چھڑ دا تو کرتی میں راتی بھی نہ آئی سی. 10 چھڑ دو نا کدی راتی, پھر تیرا کام بالکل پکا یہی جواب ہے. اگر رات کو بتا دیتا تو پھر تیرا کام سویرے ہی گیا ہے, منڈا پیسے دے کے آیا ہے انہیں ہی سویرے ہی. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر وہ پرسوں والی سویرے کہتا تو پھر بھی یہی ہونا تھا. یہ ابھی آیا نا, یہ پچھلے دنوں لاک ڈاؤن کے مسائل تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ لوگوں نے سب سے پہلے وہ چندے روکے جو مسجدوں میں جاتے تھے. بہت ساری مساجد اور مدارس کا یہ حال ہوا کہ تنخواہیں نہیں ائمہ مساجد کو مل سکی. انہوں نے کہا چندے کو نہیں کدھر جائیں. ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا, ہم نے یہ خیال کیا یہ امیروں کا کام ہے وہ کریں گے, غریب تو نہیں نہ کرتے, یہ امیروں کا کام ہے. سنو اہل بیت کا طریقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ لاؤ اللہ کے راہ میں کچھ دو, لاؤ کچھ نہ کچھ. تو مولا علی فرماتے ہیں میری جیب میں ظاہراً 1 دینار بھی نہیں تھا, میں نے ظہر سے عصر تک مزدوری کی اور 3 کلو کھجوریں کما کے لایا. اور کہتے ہیں لا کے میں نے پیش کی, حضور میرا بھی نذرانہ رکھ لیں. اور صحابہ کے بارے میں بھی یہ روایت ہے, پر صاحب اسد الغابہ کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت علی نے لا کے دی, بہت بڑا ڈھیر مسجد نبوی میں لگا ہوا تھا, نبی پاک نے وہ سارے ڈھیر کے اوپر 3 کلو کھجوریں بکھیر دی. فرمایا علی جتنا ثواب ان سب کو ملے گا اتنا اللہ اکیلے تجھے عطا فرمائے گا. مزاج ہی نہیں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, طبیعت ہی نہیں, ذوق ہی نہیں. یہ جو ہمیں کہا گیا نا 1 2 تو تمہیں 10 ملیں گے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, 10 ملیں گے. یہاں تو کوئی بندہ کہہ دے نا تیرے پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو لوگ لائنوں میں لگ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کتنے ملیں گے؟ 1 کے بدلے. تسی خوش ہو کے گل نہیں کر دے, تسی دینے کتوں نے. کتنے ملیں گے 1 کے بدلے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر دے. 1 کے بدلے دیکھیں آپ کے محلے میں غریب کون ہے, اس کو 1 دیں اللہ 10 دے گا, اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. یار آپ مہربانی فرمائیں, دیکھیں کون یتیم بچی کی شادی کرا رہا ہے, آگے بڑھیں کچھ کریں, اللہ مدد فرمائے گا. آپ دیکھیں مسجد بن رہی ہو تو سب سے پہلے 1 اینٹ کے پیسے لے کے پہنچ جائیں, 1 اینٹ کے, کہ یار یہ پہلی اینٹ کبھی میرے نام کی لگا دو نا. ذوق بنائیں, ذوق. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں تو کہنے لگی میرا نا انار کھانے کو دل کر رہا ہے. کبھی کوئی فرمائش نہیں کی, آج کا انار کھانا ہے. کبھی کبھی بیماری میں بندے کا کچھ چیزوں کو من چاہتا ہے, انار کھانا ہے. تو حضرت علی نے 1 انار لا کے دیا. ابھی وہ منہ کے قریب نہیں گیا کہ دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ گیا. حضرت علی کہتے ہیں پہلے میں فاطمہ کو روکا کرتا تھا, آج میرا بھی ارادہ نہیں تھا, مجھے پتہ تھا آواز آ گیا اس نے دے ہی دینا ہے, میں نے کوئی مشورہ نہیں دیا. سیدہ پاک فرمانے لگی شیر خدا باہر دے آؤ. کہتے ہیں وہ میں نے باہر پکڑایا, وہ لینے والا فقیر انار لے کے اس گلی کو ہوا اور سلمان فارسی اس گلی سے آئے اور 9 انار مجھے دے کے نا 9 کہنے لگے حضور نے بھیجے ہیں. کہتا ہے میں نے کہا کہ یہ ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں, کہیں اور لے جا. تو میں نے کہا آپ کے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ تو 1 کے بدلے 10 کا فرماتا ہے, یہ 9 کیسے آئے ہیں؟
ہم نے ایک دیا تو ہمیں 10 ملنے چاہیے، تو یہ 9 کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت سلمان فارسی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگے علی میں بھی دیکھ رہا تھا شیر خدا کو رب نے کتنا نوازا، یہ 10واں میں نے جیب میں ڈالا ہوا ہے، 10 ہی بھیجے ہیں مدینے والے رسول نے آپ کے لیے۔ تو فقیری، ذاتی طور پر فقیری اختیار کریں، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، اور سخاوت کرنے کی بات آئے تو ذرا کھل کے کریں۔ کیا کریں؟ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ پیر صاحب غلط مشورہ دے کے چلے گئے، ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ، اور وہ ہمیں کہہ گئے ہیں کہ سخاوت، دیکھیں قرآن پاک نے کہا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا صحابہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ انہیں بڑی سخت ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں کے لیے احسار کر دیتے ہیں، ضرورت کے باوجود قربانی دیتی ہیں، یہ شان بیان۔ 2 لاکھ دینار نذرانہ آیا امام حسین کے پاس، کتنا جی؟ اب آپ نے ناراض نہیں ہونا کہ پتہ نہیں پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نذرانہ اتنا دینا چاہیے، یہ نہیں آپ نے کہنا، اس لیے کہ اگر آپ کسی صحیح عالم کی، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے اور کہیں جا کے آپ کو چیز دے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ مصرف ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اس پہ بھی اللہ بڑا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ میں ویسے نذرانے کا نہیں، نظر آنے کا قائل ہوں، میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں نذرانہ نہ دیا کرو بے شک، پر نظر تو آیا کرو۔ آپ کہتے ہیں چلو آ گئے مہینے بعد 5000 دیا، پیر راضی ہو گئے، چھٹی ہو گئی، نظر آیا کریں، یہ زیادہ ضروری ہے، کچھ نہ کچھ بندہ دین سیکھتا سکھاتا رہتا ہے۔ 2 لاکھ دینار نذرانہ امام حسین کے پاس، امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی دروازے پہ بیٹھ گئے، زور کے وقت پیسے آئے، اثر سے پہلے سارے بانٹ دیے، 2 لاکھ کا مطلب 2 کروڑ، سارے بانٹ دیے حسین ابن علی نے، اور کہتے ہیں جب میرے ابا جی یوں بانٹ رہے تھے نا، یوں دے رہے تھے غریبوں کو، تو ان کا سارا کرتا پھٹا ہوا تھا، تو جب سارے پیسے دے دیے تو میں نے پوچھا ابا جی کچھ بچایا نہیں؟ کہا نہیں پتر دے دیے ہیں۔ تو میں نے کہا ابا جی آپ 2 دینار رکھ لیتے تو آپ کا کرتا ہی نیا آ جاتا۔ تو کہتے ہیں اب یہ نہیں کہا امام حسین نے کہ تو بتاتا تو میں رکھ لیتا، یہ نہیں فرمایا، جملوں کی ترتیب ملاحظہ فرمائیے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہتے تو میں رکھ لیتا، بلکہ فرمانے لگے بیٹا تو اگر پہلے بتاتا تو میں سوچتا، اگر تو پہلے بتاتا تو میں سوچتا۔ تو امام زین العابدین مسکرائے، فرمانے لگے میں بھی سمجھ گیا ہوں، آپ نے سوچنا ہی تھا، رکھنے کا ارادہ پھر بھی نہیں تھا۔ تو مزاج بنائیں، طبیعت بنائیں، ذوق بنائیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتے رہتا ہوں، یہ جو بڑے، ایک بندہ کہتا ہے بہت بڑا امام حسین کا عاشق ہوں اور بڑا خطیب ہوں، 40,000 لینا ہے، تو میں اسے کہتا ہوں اگر تم عاشق امام حسین ہے تو امام حسین کے عشق میں آنا محفل پڑھنے کے لیے، عشق میں آ، تو کوئی ایک محفل اپنی جیب سے بھی کرا۔ میں نے تو ربیع الاول شریف میں ایک میٹنگ میں مجھے بلا لیا، علماء نے کہنے لگے آپ اچھی تجویز دیں گے، کوئی تجویز دیں، تو میں نے کہا پوچھیں، کچھ باتیں پوچھی جا رہی تھی، تو ایک بات یہ پوچھی گئی کہ چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے کہا توبہ بھائی ہم نے نہیں میلاد کا چندہ اکٹھا کرنا، ساری دنیا سرکار کا نام کا کھاتی ہے، مولوی پیر تو بالکل ہی حضور کے نام کا کھاتے ہیں، تو اس طرح کریں سارے علماء کم از کم میلاد کی ایک محفل اپنی جیب سے کرائیں۔ تو انہوں کی پریشانی لگی، میں تو انہوں کیا ہے، میلاد کی کم از کم ایک محفل، اس میں کوئی حرج والی بات وہ ملے، ان کے خاص دوست مل جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میلاد کا چندہ ہاتھ پھیلا کے مانگنا یہ ہماری غیرت کے لیے مناسب، اس لیے کہ سارا کچھ ہی مدینے والے رسول کا صدقہ ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد کہ مزاج سخاوت کا بنائیں، طبیعت سخاوت کی بنائیں۔ اب ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔